اہم خبر آپ کو آگاہ کرتے چلیں سرگودا سے، جہاں لیجنڈ استاد اللہ بخش کے پوتے عبدالماجد اور نامور مصور و خطاط عجب خان سمیت پاکستان کے نامور کیلیگرافر آرٹسٹوں کی سرگودا آمد۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بگ نیوز کے اینکر سید انور کی اس رپورٹ میں۔ اس وقت طارق آرٹ اسٹوڈیو میں آرٹ کیا ہے اور فائن آرٹ کیا ہے؟ جب کسی چیز کی کوئی اعلیٰ و عرفہ شکل دکھائی جائے تو اسے فائن کہا جاتا ہے، اور آرٹ تو ویسے بھی خون جگر مانگتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ رنگ ہو یا خشت و چنگ، سنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ تو یہ نمود کہاں سے آتی ہے؟ یہ جوش اور جنون جب اس میں شامل ہوتا ہے۔ کائنات میں کہتے ہیں کوئی چیز نئی نہیں، لیکن جب کوئی آرٹسٹ اپنے قلم سے کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے تو وہ اساتذہ کا دیا ہوا سبق، اپنے سابقہ اسلاف کی روشنی، جب اس کے اپنے تجربات مشاہدات اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کی فیلنگز اور جذبات اس میں آتے ہیں، تو ایک نیا رنگ کھلتا ہے، ایک نیا پھول کھلتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں مصوری کے حوالے سے استاد اللہ بخش کا ایک بڑا نام ہے، جسے آج بھی لوگ عقیدت و احترام سے لیتے ہیں۔ ایشیا میں وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اور اس اسکول آف تھاٹ کے ایک شاگرد رشید ایم اے لطیف صاحب یہاں پہ سرگودا میں اپنے آرٹ سے لوگوں میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں۔ ان کے ایک اور شاگرد تو ان کے بے شمار ہیں، لیکن کئی نقش اول سے بہتر ہوتے ہیں، اور نقش ثانی تمام کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں طارق محمود صاحب۔ طارق محمود صاحب جتنا اچھا لینڈسکیپ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت انسان ہے، اور شاہینوں کے شہر سرگودا کو اس سے مستفید کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ آرٹ اسٹوڈیو بنایا ہے، جس میں وہ بچوں کو تعلیم و تربیت بھی دے رہے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی، اہل سرگودا کی خوش قسمتی کہ اسکول آف تھاٹ استاد اللہ بخش کے پوتے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ عبدالماجد صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے، کیسا لگا طارق آرٹ گیلری میں آ کر، اور کیا کہنا چاہیں گے؟ طارق صاحب کی پینٹنگ اور ان کے شاگردوں کی پینٹنگ کا تقریباً 4 گھنٹے سے مشاہدہ کیا ہے اور دیکھا ہے ان کے اسلوب کو، تو مختلف اینگل سے ہر آرٹسٹ نے اپنا کام کیا ہوا ہے، اور انتہائی خوبصورت کام کیا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن سے انہوں نے سیکھا ہے وہ بذات خود ایک اچھے اور بڑے شخصیت کے حامل ہیں۔ تو میں یہاں آ کر پہلی مرتبہ آیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے ان کی پینٹنگ، طارق صاحب کی انتہائی خوبصورت پینٹنگ ہے اور جاذب نظر ہیں، اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ اس میں ایک خاصہ ہے جس کی بنیاد پر میں طارق صاحب کو اور ان کے جتنے بھی شاگرد اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کر۔ جی، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر میرے چاہنے سننے والے جاننا چاہتے ہوں گے کہ استاد اللہ بخش کے ان پوتے عبدالماجد صاحب کا کیا کرائٹیریا ہے؟ لینڈسکیپ میں کرتے ہیں، پورٹریٹ میں کام کرتے ہیں، فگر میں کام کرتے ہیں، اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، تو جانیں کہ ان کی ذاتی شخصیت کے بارے میں۔ سر، اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں صرف لینڈسکیپ میں اس وقت کام کر رہا ہوں، تقریباً اس میں کوئی 35 برس سے۔ اس سے پہلے میں ہسٹوریکل پینٹنگ بناتا تھا، تو وہ میں نے پھر اس کو کسی میرے دوست تھے ان کی کہنے پر میں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا، تو اس کے بعد میں نے لینڈسکیپ کی طرف آیا، اور لینڈسکیپ اس وقت کرتا ہوں، اور اس میں کوئی جدت جو ہے اپنی طرف سے اپنا لینڈسکیپ کو علیحدہ کرنے کے لیے لوگوں سے مکس اپنے لینڈسکیپ کو نہیں کرتا، میرا اپنا لینڈسکیپ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں لوگوں کے سامنے۔ جی، جیسا کہ عبدالماجد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، ایسے کون لوگ ہیں جو رنگوں سے ایک زبان، ایک لینگویج، ایک تخیل، ایک سکرپٹ تحریر کر دیتے ہیں، اور دیکھنے والے کی آنکھیں محو ہو جاتی ہیں، وہ طلسم زدہ ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت، ایک آرٹسٹ، پاکستان کا فخر۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے، چھوٹا سا آرٹسٹ ہونے کے ناطے ہم نے ان کا کام دیکھا ہے، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ آج ہمارے معزز مہمان ہیں عجب خان صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ سر آپ کیا کہیں گے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ ابھی ہم کراچی سے آ رہے ہیں،
اور جب ہمیں بتایا گیا کہ استاد اللہ بخش کے حوالے سے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے طارق صاحب نے، تو اس میں آنا ہمارے لیے لازم تھا، کیونکہ ہم طارق صاحب کو، اور طارق صاحب کی تو اپنی شخصیت ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم جناب استاد اللہ بخش صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے تھے۔ اب کراچی میں ہم جمیل نقش میوزیم میں گئے، پاکستان کا ایک بڑا نام ہے جو پوری دنیا کے اندر پہچانا اور جانا جاتا ہے۔ اگر گنتی میں ہم لائیں کہ کون لوگ ہیں جو اس حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، تو ہم صرف گنتیوں میں کہہ سکتے ہیں کہ استاد اللہ بخش ہیں، عبدالرحمن چغتائی ہیں، گل جی ہیں، اور اب آ کے ہمارا چوتھا نام جناب جمیل نقش صاحب ہیں۔ وہاں پہ جب مجھے کہا گیا کہ کچھ آپ لکھیے ڈائری پہ، تو میرے الفاظ گنگ تھے، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں وہی الفاظ یہاں پہ دہراؤں گا۔ الفاظ کیا تھے؟ میں نے لکھا، جیسے ابھی آپ نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا ہے، اسی شعر کے حوالے سے، کہ پہلے آرٹسٹ جو ہے اپنے وجود کی شناخت چاہتا ہے، کہ انسان کو اپنے وجود کا پتہ لگ جائے، پھر اس کے بعد جب آدمی جان لیتا ہے اپنے وجود کو، تو یہاں سے نمود کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وجود اور نمود کے درمیان میں رکھی ہوئی جو چیز ہے وہ ہے حیرت، اور حیرت ہی آرٹ کو جنم دیتی ہے۔ تو استاد اللہ بخش کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اپنے وجود کو انہوں نے تحلیل کیا اپنی مٹی کے اندر، اور مٹی کی جو تحلیل میں آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا گوشہ گوشہ جو بھی لینڈسکیپ کرنے والا ہے، وہ پہلے استاد اللہ بخش کے چرنوں میں جاتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کے لینڈسکیپ میں وہ خوشبو آتی ہے جو استاد اللہ بخش نے اپنی دھرتی کے ساتھ جڑ کر اس پینٹنگ کے شعبے کو دی۔ تو استاد اللہ بخش جو ہے ہمارے تئیں ایسے ہے جسے باوا آدم کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم انسانوں کا باوا آدم ہے، تو پاکستان کی ہستی میں، پاکستان کے مطلب وجود میں استاد اللہ بخش باوا آدم ہے، اور سب مطلب سلسلے باوا آدم ہی سے شروع ہیں۔ جی، جیسا کہ عجب خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، استاد اللہ بخش بے شک پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں آرٹ کی دنیا کے بابا آدم ہیں۔ اس وقت فیصل آباد سے آئے ہوئے آرٹسٹ اقبال راہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے تعارف میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ میں نے ان کا کام دیکھا ہے اور مجھے لگا ہے کہ استاد اللہ بخش صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کا کام بہت اچھا ہے، اور طارق صاحب نے بہت اچھا ارینج کیا ہے۔ بہت سارے دوست استاد اللہ بخش صاحب کو یاد کر رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جی، بہت شکریہ اقبال راہی صاحب۔ اور اس وقت اعجاز یوسفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، اور اتنے بڑے آرٹسٹوں کی محفل لگی ہوئی ہے، اور یہ سب لوگ باکمال ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے انگ رنگ میں۔ تو جانتے ہیں ان سے، جی وہ کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میں نے استاد اللہ بخش کا جو کام دیکھا ہے، جس موضوع پہ بھی کام کیا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں دیکھنے میں، اور آج انہی کے شاگرد ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو ان کا بھی کام بہت خوبصورت ہے۔ محمود صاحب کی طرف، اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے فیض حاصل کیا استاد اللہ بخش کے اسکول آف تھاٹ سے۔ ایم اے لطیف صاحب کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے خوبصورت آرٹ گیلری بنائی ہے، اور وہاں سے اپنے علم کی روشنی 400 پھیلا رہے ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ استاد اللہ بخش جی آپ دوبارہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد اللہ بخش کا نام ایک ایسا نام ہے جسے دنیا پوری جانتی ہے۔ پاکستان کا چہرہ اسے کہتے ہیں لوگ۔ جو استاد اللہ بخش کا آرٹ ہے، اس سے ہی تمام آرٹ پاکستان کے پھوٹتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے کتنے ہی ادارے آئے جنہوں نے اپنی اپنی طرز کے آرٹ پاکستان میں رائج کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان میں استاد اللہ بخش کا آرٹ ہی رہا، اور پاکستان کا چہرہ وہی دوسرے ملکوں میں، پوری دنیا میں جو ہے نا، وہ استاد اللہ بخش کے آرٹ کی صورت میں ہی رہا۔ میرے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں استاد اللہ بخش کے پوتے جناب عبد الماجد صاحب اور ان کے بیٹے وجاہت علی صاحب دونوں جو ہیں وہ میرے پاس آئے ہیں۔ وجاہت علی صاحب بھی تھوڑی دیر کے بعد پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ شخصیات جیسے عجب خان ہیں،
जिनके काम को ना सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जाता है लैंडस्केप के हवाले से, उनका एक नाम है। और उनको भी हम उस्ताद अला बख्श स्कूल ऑफ थॉट में इस वजह से कहेंगे कि उनकी वाबस्तगियाँ आर्ट की और आर्ट के साथ उनका जो ट्रीटमेंट है उनकी पेंटिंग का, वो सारा का सारा उस्ताद अला बख्श की तरफ ही जाता है। तो इस वजह से उनकी भी वाबस्तगी उस्ताद अला बख्श स्कूल ऑफ थॉट से है। और मेरे लिए ये इस वजह से खुशबख्ती है कि उस्ताद लतीफ़ साहब उस्ताद अला बख्श के शागिर्द थे और उनसे कस्बे फैज़ मुझे मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ कई सालों से जारी है। मैं उस्ताद लतीफ़ साहब के साथ हमेशा से वाबस्ता रहा हूँ, तकरीबन 34 साल से मेरा उनके साथ नाता है और अब तक चल रहा है। आज हमारी ये थोड़ी सी बदकिस्मती ये हो गई कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, वरना उन्होंने यहाँ पे होना था। इसके अलावा बाकी जो जितने भी साथी यहाँ पे आए हुए हैं, ये सारों को मैं खराज तहसीन इस वजह से पेश कर रहा हूँ कि उस्ताद अला बख्श वो शख्सियत हैं जिनके आर्ट पर पाकिस्तान का आर्ट जिंदा है। तो हम सारे उनके एक नाम पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उन्हीं को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इन सब लोगों का, सब दोस्तों का, मीडिया समेत, जनाब अनवर शाह साहब समेत सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। रहा सवाल उनके स्कूल ऑफ थॉट से, तो ये है कि रंग हों, लैंडस्केप हों, पोर्ट्रेट हों, वो ऑलराउंडर थे। उन्होंने हर शोबा है उसमें उन्होंने टच किया। मैंने उस्ताद अला बख्श के एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप भी देखे, ठीक है। उनकी वाबस्तगी कल्चर के साथ है और कल्चर जो है वो सबसे अहम तरीन शय है किसी मुल्क के आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का मकाम है। आज इसका आगाज़ यहाँ से हो रहा है सरगोदा में। इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। इसको हम अब बाकायदा तौर पर पेंटिंग, ग्रुप शोज़, सोलो शोज़ और इस शक्ल में लेके आगे बढ़ेंगे। ये पहला कदम था जो हमने उठाया और उसकी बुनियाद मुझे बहुत खुशी है कि अब्दुल माजिद साहब के यहाँ पर तशरीफ़ लाने से हुई और यहीं से ये स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया तक हम फैलाएंगे। मेरे लिए मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आज से 33 साल पहले मैंने उस्ताद लतीफ़ साहब से जब मुझे सर्टिफिकेट मिला था, पेंटिंग का 2 साल कोर्स करने के बाद मुझे सर्टिफिकेट मिला था, तो उस वक्त उस सर्टिफिकेट के बदले में मैंने उस्ताद अला बख्श का पोर्ट्रेट अपने उस्ताद जी को गिफ्ट किया था वाटर कलर में। वो मेरी मोहब्बत कि मैंने उस मोहब्बत का इजहार किया अपने उस्ताद जी से और अपने दादा उस्ताद से। उस्ताद अला बख्श की पेंटिंग जो लाहौर अजायब घर में लगी हुई हैं, मैं उस ज़माने से कई घंटे खड़े होकर उस पेंटिंग को देखता रहता था और उससे सबक सीखता रहता था। और वही वाबस्तगियाँ आज यहाँ तक ले आई हैं कि उनके अजीज़, उनके पोते, उनका खून और उनके शागिर्द यहाँ पे सारे इकट्ठे होके उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मैं फिर से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मेहरबानी। जी, जैसा कि आपने तारिक महमूद साहिब की गुफ्तगू सुनी, मुझे भी तकरीबन 41 साल हो गए हैं रंगों से लफ्ज़ और लफ्ज़ों से रंग सजाने संवारने की कोशिश करते हुए, लेकिन कुछ ना कर सका। और आर्टिस्टों के बारे में तो इतना ही कहूँगा कि वो कहते हैं, वरक वरक मेरी नज़रों में कायनात का है कि दस्ते गैब से लिखी हुई किताब हूँ मैं। किसी नज़र में अलामत हूँ खुद पसंदी की और किसी नज़र में फ़कत ज़र्राए तुराब हूँ मैं। इंसान अल्लाह का नायब है और ये तख्लीक़ात उसी की वाइद हैं, उसी की अता करता है। वही नूर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को दिया, हमारी रूहों में सरायत किया और आज हम उसका नायब होने की कोशिश का हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिस्ट तख्लीक़ात यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे खूबसूरत इंसानों में एक तोहफा है, इसलिए कि वो माशरे की आँख और कान होता है। जो देखता है, महसूस करता है, उसे कैनवस पे मुंतकिल करता है। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोदा।